گائز امیجن کریں کہ آپ سخت سردی کی رات میں گھنے جنگل کے بیچوں بیچ سے گزر رہے ہوں. آپ کی گھڑی رات 9 بجے کا وقت دکھا رہی ہو. اوپر سے باہر شدید برف باری بھی مسلسل ہو رہی ہو کہ اچانک سے آپ کی گاڑی خراب ہو جائے. آپ اسے ٹھیک کرنے کے لیے نیچے اتریں تو آپ کی نظر ایک عجیب و غریب مخلوق پر پڑے. اس کی شکل ایسی ہو کہ آپ کے پسینے چھوٹ جائیں. سوچئے اگر اگلے ہی لمحے وہ آپ کو دیکھ کر آپ کی طرف دوڑ پڑے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے گھنے جنگل کی جہاں کوئی انسان اندھیرا ہونے کے بعد جانے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی ہزاروں ڈرائیورز کو ہر ماہ ادھر سے گزرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. کہانی شروع کرنے سے پہلے اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ اس خوفناک کہانی کے ہر پہلو کو بڑے غور سے سنیے گا، کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گی. مگر اسے سننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا. باقی آپ کیسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں اس کے لیے کامنٹ سیکشن میں ایک چھوٹا سا کامنٹ کر کے بتا دیا کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے ویسی ہی مزیدار اور خوف سے بھری کہانیاں اپلوڈ کرتے رہیں. تو چلیں آج کی کہانی شروع کرتے ہیں. یہ واقعہ میرے ایک قریبی انڈین دوست کے ساتھ 2023 میں پیش آیا. اس نے بتایا کہ وہ پچھلے 5 سال سے کینیڈا میں ٹرک چلا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک دن میری چھٹی تھی اور میں گھر پر آرام کر رہا تھا. مجھے میرے دوست کا میسج رسیو ہوا. اسے کمپنی کی طرف سے کارگو پہاڑی علاقے میں ڈیلیور کرنے کی ایک بڑی اچھی آفر ملی تھی. ان دنوں وہ تھوڑا بیمار تھا، اس لیے جانے سے گھبرا رہا تھا. اس ٹرپ کی اماؤنٹ کافی زیادہ تھی، اس لیے اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو میں تو جا نہیں رہا اور یہ ڈیلیوری پھر کسی اور کو شفٹ ہو جائے گی. اس سے اچھا ہے کہ تم یہ ڈیلیوری خود کراؤ. میں بھی سٹی کے اندر ٹرک چلا چلا کر کچھ بور ہو چکا تھا، اس لیے فوراً سے حامی بھر لی. اس ڈیلیوری کارگو میں ایک ٹریلر میں لائف سٹاک یعنی جانور تھے اور دوسرے ٹریلر میں فوڈ وغیرہ تھی. چونکہ سردیوں کا موسم سر پر آ گیا تھا تو اس لیے یہ پہاڑی علاقے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ڈیلیور کرنی تھے، جہاں بس کچھ گورنمنٹ آئل فیکٹریز اور تھوڑے بہت لوکل لوگ رہتے تھے. زیادہ تر سردیوں کے موسم میں ایسے دور دراز علاقوں پر صرف ٹرک ہی ہر چیز ڈیلیور کرتے ہیں، کیونکہ راستے میں آبادی انتہائی کم ہوتی ہے، اس لیے چھوٹی گاڑیاں بھی کم ہی ہوتی ہیں. تو یہ ذمہ داری ہمیں ہی سونپی جاتی ہے. یاد رہے کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جس کی آبادی بہت کم اور ایریا بہت بڑا ہے. زیادہ تر کینیڈا کا ایریا جنگلوں سے بھرا ہوا ہے اور کئی علاقوں میں تو 500 کلومیٹر تک بھی کوئی آبادی نہیں ہے، بس گھنا جنگل ہی جنگل. اوپر سے تقریباً سارا سال یہاں برف ہی پڑی رہتی ہے، اس لیے سوائے ڈیلیوری والے بڑے ٹرکوں کے ان روڈوں پر اور ٹریفک کم ہی نظر آتی ہے. یہ ڈیلیوری ایک ویک بعد نومبر کے پہلے ہفتے میں کرنی تھی اور موسم پوری طرح سے خراب ہونے والا تھا. زیادہ تر ایریا ابھی سے برف میں ڈھک چکا تھا. مجھے کمپنی کی طرف سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ٹرپ عام طور پر 2 دن ہی لیتا ہے، لیکن خراب موسم کے پیش نظر اس میں 1 ویک بھی لگ سکتا ہے، اس لیے اپنی تیاری پوری کر کے جانا. ہم ٹرک ڈرائیور جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو کم سے کم 3-4 دن کا کھانا زیادہ لے کر چلتے ہیں، کیونکہ نامعلوم کہاں اور کب تک روڈ بند رہے. پھر ایسے موسم میں باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا. جیسے ہی ٹرپ کا دن آیا میں نے فوراً سے سارا سامان لیا اور ٹرک میں رکھ دیا. میں پچھلے کتنے سالوں سے صرف سٹی میں ہی ٹرک چلایا کرتا تھا، تو میرے لیے یہ ٹرپ کم اور فریشمنٹ یا پکنک ٹور زیادہ تھا، اس لیے میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. فوراً سے میں نے کمپنی کے یارڈ سے ٹریلر ریسیو کیا اور سفر شروع کر دیا. پہلے دن کا سفر بہت اچھا گزرا. برف باری بھی ہوتی رہی مگر روڈ کی کنڈیشن ٹھیک تھی اور میں نے آدھے سے زیادہ سفر کراس بھی کر لیا. جنگل کا علاقہ شروع ہونے سے پہلے میں ایک آئل پمپ میں جگہ دیکھ کر ٹرک لگا کر سو گیا. میں چونکہ رات کو 3 بجے سویا تھا اس لیے میری آنکھ صبح لیٹ 12 بجے کے قریب کھلی. باہر دیکھا تو موسم انتہائی خراب تھا. شدید برف باری ہو چکی تھی اور ٹیمپریچر -9 ڈگری تک پہنچا ہوا تھا. یاد رہے 0 سے 15 ڈگری کا ٹیمپریچر ہمیشہ ٹرک ڈرائیورز کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹیمپریچر پر نہ تو صحیح سے برف جمتی ہے اور نہ ہی روڈ کلیئر ہوتا ہے، اس لیے روڈ انتہائی سلپری بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس صبح میرے پاس اب 2 ہی راستے تھے، یا تو ادھر رک کر موسم کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتا یا پھر آہستہ آہستہ سفر جاری رکھتا، جو کہ ہم عام طور پر یہی کرتے ہیں. کیونکہ کینیڈا میں موسم کئی دن تک خراب ہی رہتا ہے تو ہم اکثر خراب موسم میں بھی اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. سو میں نے فیصلہ کیا کہ تھوڑی بہت احتیاط کے ساتھ سفر کو جاری رکھا جائے. باقی کوئی پتہ نہیں کل بھی ایسا موسم ہوا تو پھر تو میرے پاس دوبارہ سے یہی آپشن ہوں گے. سو میں نے جلدی سے اپنا ناشتہ تیار کر کے کھا لیا، اسٹور سے پانی کی بوٹلز کا ایک بنڈل اٹھایا اور سفر دوبارہ شروع کر لیا.
جنگل کا راستہ انتہائی خطرناک تھا، لیکن میں نے ٹرک 30-40 کی سپیڈ پر چلائے رکھا۔ کوئی عصر کے وقت میں جنگل کے بیچوں بیچ سے گزر رہا تھا۔ جیسے ہی شام ہوئی اندھیرا چھانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے پیچھے والے ٹریلر میں سے، جہاں پر جانور تھے، کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ چونکہ میں انتہائی سلو جا رہا تھا تو اس لیے یہ آوازیں مجھے کلیئر سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے پہلے اسے وہم سمجھ کر اگنور کیا، مگر پھر بار بار جانوروں کی ایسی بے چینی والی آوازوں سے مجھے یقین ہو گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں جس روڈ پر تھا وہاں کافی سلپری ہو چکی تھی اور میرا ٹرک بھی اونچائی کی طرف بڑھ رہا تھا، تو ایسے حالات میں ٹرک کو روکنا بے وقوفی کرنے جیسا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ٹرک یہاں اس جنگل میں پھنس جائے، اس لیے میں بس اپنے روڈ کی سائیڈ کو دیکھتا جا رہا تھا کہ کہیں روڈ تھوڑا سا کھلا ہو اور مجھے ٹرک روکنے کی جگہ ملے۔ مگر مجھے 2 گھنٹے تک مسلسل کوئی مناسب جگہ دکھائی نہ دی جہاں میں ٹرک کو روک کر دوبارہ نکال بھی سکوں، کیونکہ ایسی جگہ کھڑا کرنا جہاں سلپری یا برف پڑی ہو تو میرے لیے دوبارہ ٹرک نکالنا شاید ممکن نہ ہوگا۔ اس لیے میں نے بس سفر جاری رکھا ہوا تھا۔ کوئی 9 بجے کے قریب میرے ٹرک کی ایک ہیڈ لائٹ پر مسلسل برف باری کی وجہ سے اب مکمل برف پڑ چکی تھی۔ مجھے ایک سائیڈ سے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، اوپر سے جانوروں کی آوازوں نے بھی مجھے مسلسل ڈسٹرب کر رکھا تھا۔ سو میں نے مجبور ہو کر ایک جگہ دیکھتے ہی ٹرک کو روک لیا۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں چاروں طرف گھنا جنگل اور اونچے اونچے درخت تھے۔ میں ایسی جگہ ٹرک سے اترنے سے تھوڑا گھبرا رہا تھا، لیکن چاند کی وجہ سے کچھ نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا، تو میں ہمت کر کے نیچے اتر آیا۔ میں نے جانوروں والے ٹریلر بڑی تسلی سے دیکھا، مگر وہاں ایسا کچھ نہیں تھا جس کی وجہ سے جانور ڈسٹرب ہوتے، مگر جانور اب بھی بالکل ڈرے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ سب بالکل ہوشیار کھڑے ہو کر اسی سائڈ پر دیکھ رہے تھے جہاں مجھے اب جانا تھا۔ جانوروں کے اس عجیب رویے کو دیکھ کر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں ہوا کیا ہے، مگر ایک بات میں نے فوراً نوٹس کی کہ جب تک میں نے ٹرک کو نہیں روکا تھا تب تک تو جانور انتہائی زور زور سے آوازیں نکال رہے تھے، مگر جیسے ہی میں نے ٹرک کو روکا تو وہ ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ اوپر سے جنگل میں بھی اب نہایت ہی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اب تک مجھے اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ یا تو میرے ٹرک میں کچھ عجیب ہے یا پھر اس جنگل میں۔ اگلی کچھ دیر میں بس اسی سوچ میں گم رہا کہ آخر انہیں ہوا کیا ہے، سب جانور اتنے چوکنے کیوں کھڑے ہیں۔ مگر جیسے ہی میری نظر اسی سائڈ اٹھی جہاں جانور دیکھ رہے تھے تو میرے بھی ہوش اڑ گئے۔ جہاں میں نے ٹرک روکا تھا وہاں سے تھوڑا ہی دور کچھ عجیب طرح کے لوگ روڈ کراس کر رہے تھے، مگر بھیانک بات یہ تھی کہ ان سب نے سفید کفن پہن رکھے تھے۔ ان سب میں سے ایک روشنی کی سی نکل رہی تھی، حالانکہ دور سے ان سب کے جسم انسانوں جیسے تھے، مگر ان کی ہائٹ عام انسانوں سے بہت بڑی تھی۔ تھوڑا غور کرنے پر مجھے یقین ہو گیا کہ جنگل کے اس بیچوں بیچ اتنے انسان نہیں ہو سکتے، یہ تو کوئی دوسری ہی مخلوق ہے۔ میں ڈر کے مارے اپنے ٹرک کی طرف بھاگا، فوراً سے کھڑکی کھولی اور اندر جا کر ٹرک بند کر دیا۔ میں کسی صورت انہیں اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلانا چاہتا تھا۔ وہ جیسے جا رہے تھے میں چاہتا تھا کہ ویسے ہی چلے جائیں۔ دور سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بغیر قدم اٹھائے آہستہ آہستہ جا رہے ہوں۔ وہ جنگل کی ایک سائڈ سے روڈ کراس کر کے دوسری سائڈ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اب کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ جانور کیوں اتنی دیر سے ایسی آوازیں نکال کر مجھے کیا بتانا چاہ رہے تھے۔ شاید وہ مجھ سے پہلے ہی یہ سب محسوس کر چکے تھے، اور اب ٹرک رکنے پر وہ بھی میری طرح بالکل خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے۔ میں انتہائی ڈر چکا تھا، مجھے اس سردی میں بھی پسینے کی بوندیں ماتھے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ میرے لیے یہ سب بہت عجیب تھا، کیونکہ میں نے آج تک جنات کے بارے میں سنا تو تھا مگر دیکھ پہلی بار رہا تھا۔ اسی دوران ایک جانور نے بیک ٹریلر میں سے آواز نکالی۔ میں نے فوراً سے پیچھے دیکھا اور پھر انہی بھوتوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ایک لمحے کو سارے چونکے، کچھ پل کے لیے رکے اور پھر میری جانب دیکھنے لگے۔ وہ جیسے کسی اور کی موجودگی سے پہلے لا علم تھے، مگر اب ایسی آواز پر وہ چونک اٹھے۔ میں فوراً سے سیٹ کی طرف نیچے کو جھک گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ ہر لمحہ میرے منہ سے بس یہی دعا نکل رہی تھی کہ اللہ پاک میری مدد کرنا، مجھے بس یہ کسی صورت نہ دیکھ پائیں۔ کچھ لمحوں بعد میں نے تھوڑی ہمت کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بھوت سیدھا میرے ٹرک کی طرف بڑھا آ رہا تھا۔ ایسا نظارہ میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اپنی موت صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ میرے اوپر اس لمحوں میں جیسے قیامت گزر گئی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح علم تھا کہ یہ ان کا علاقہ ہے، ایسے جنگل ہی ان کا بسیرا ہوتے ہیں
اور اوپر سے میرے پاس خوراک اور جانور بھی تھے، یعنی کہ گوشت جو ان کی فیوریٹ خوراک ہوتا ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، بس اتنی دعا کر رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو بس میری جان آج کسی صورت بچ جائے۔ اس بھوت کے چہرے پر سوائے آنکھوں والی جگہ کے باقی کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کا جسم ایسا تھا کہ وہ ابھی قبر سے نکل کر آ رہا ہو۔ اس کی جلد جگہ جگہ سے اتری ہوئی تھی اور اس کے جسم میں سیاہ رنگ کے سڑے ہوئے گوشت کے ٹکڑے صاف نظر آ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ میرے ٹرک کے قریب آتا جا رہا تھا تو ہوا کے تیز جھونکے بھی اپنے ساتھ لے کر آ رہا تھا۔ ہر آتا جھونکا جب ٹرک سے ٹکراتا تو اس کے ساتھ ہی سڑی ہوئی گوشت کی گند بھی آتی، جس سے سانس لینا محال ہو جاتا۔ اوپر سے ٹیمپریچر بھی ایک دم سے گر گیا، ایسے جیسے کوئی طاقت اسے کنٹرول کر رہی ہو۔ اور پھر میرے ٹرک میں اچانک سے ریڈیو خود بخود چلنے لگا، جیسے کوئی عجیب سی فریکوینسیز وہ پکڑ رہا تھا۔ ریڈیو میں ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے وہ کسی اور دنیا سے کنیکٹ ہو گیا ہو۔ وہ بھوت آہستہ آہستہ میرے ٹرک کے پاس آ گیا، تھوڑی دیر کے لیے سامنے رکا اور پھر ٹرک کو ادھر ادھر سے دیکھنے لگا۔ میں بس بالکل خاموشی سے بغیر کوئی حرکت کیے اسے سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے جانوروں کی آوازوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس طرف موجود ہے۔ کوئی 5 منٹ کے اندر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سارے جانور جو پچھلی کتنی دیر سے ڈر کی وجہ سے آوازیں نکال رہے تھے ایک دم سے خاموش ہو گئے، جیسے انہیں اس بھوت نے خاموش کرا دیا ہو۔ ادھر میرے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ مجھے اب فکر ہونے لگی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ سب جانور ایسے ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ کوئی اگلی تھوڑی دیر تک سب ایسے ہی رہا۔ پھر میں نے آہستہ سے سائیڈ مرر سے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ بھوت میری کھڑکی کے بالکل قریب آیا کھڑا تھا۔ شاید وہ کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے انسانی جسم کی گند آ چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھنے ہی والا تھا کہ نہ جانے کیا ہوا، وہ ایک دم کو اپنے دوسرے بھوتوں کی طرف اچانک سے پلٹا، جیسے وہاں سے اسے کوئی آواز سنائی دی ہو، اور پھر فوراً اسی طرف جلدی جلدی چلنے لگا۔ میں آہستہ سے اسے دور جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کوئی تھوڑی ہی دیر میں ان سب نے روڈ کراس کر لیا تھا۔ میں اگلے 20 منٹ تک وہیں رکا رہا تاکہ وہ مزید گھنے جنگل میں دور تک چلے جائیں۔ جیسے ہی مجھے یقین ہوا کہ وہ چلے گئے تو میں نے فوراً سے ٹرک سٹارٹ کیا اور تیزی سے وہاں سے نکل آیا۔ اس دن مجھے نہیں پتا میں نے باقی کا سفر کیسے اور کتنی سپیڈ میں کاٹا، بس میں صرف اتنا جانتا تھا کہ مجھے جلد سے جلد وہاں پہنچنا تھا۔ اگلے دن صبح کے قریب میں نے ایک ہوٹل پر بریک لگائی۔ جنگل سے نکلنے کے بعد مجھے تھوڑا سکون ملا، لیکن جو میں نے دیکھا تھا وہ میرے ذہن سے نہیں جا رہا تھا۔ میں نے جب کارگو ڈیلیور کر لیا تو میں نے کچھ لوکل لوگوں سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس جنگل میں اکثر لوگ ایسے عجیب و غریب واقعات دیکھتے رہتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے میں کبھی اکیلے ایسے جنگلوں میں سفر کرنے سے اوائڈ کرتا ہوں۔ یہ کہانی میرے لیے ایک یادگار تجربہ بن گئی، اور میں اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ ایسے جنگلوں میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسانوں کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ ہر سفر مجھے یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ احتیاط سے اور سب کچھ سمجھ کر آگے چلنا چاہیے۔ آج بھی میری کمپنی میں جو ڈرائیور اسی طرف ڈیلیوری لے کر جا رہا ہوتا ہے تو میں اسے اسپیشلی تاکید کرتا ہوں کہ اس ایریا میں کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے بریک نہ لگانا۔